اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات پڑھے محمد والے عزیزان محترم، بگ ڈے بڑا دن تھا جو گزر گیا. اس شخصیت کی، اس بچے کی ولادت کی یہ محفل ہے کہ جو باب الحوائج ہے اور باب المراد ہے، شہزادے علی اصغر. میں نے تقریر کا آغاز سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کیا. علی اصغر کی ولادت بھی سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے، اس لیے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا. اولاد فاطمہ جو بھی آتی ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر، اور یہ تو امام کی اولاد مولا حسین کے فرزند. آج کی تقریر دو مناسبت سے ہوگی، دو نسبت سے ہوگی، شہزادے علی اصغر اور فتح خیبر. خیبر کی جنگ فتح ہوئی، اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو بہرحال 1 گھنٹہ تقریر کروں گا. آج کی ٹاپک یہی ہوگی. شہزادے علی اصغر، نام علی ہے، اصغر اس لیے بولتے کہ چھوٹے ہیں. آپ عرب کا دستور یہ، بڑے کو اکبر بھی بولا گیا اور چھوٹے کو اصغر بولا گیا. 6 مہینے کی زندگی ہے، 6 منتھس کی. آپ امیجن کریں کہ 6 مہینے کی زندگی میں اس شہید نے وہ کام کیا کہ یزید کے چہرے سے انسانیت کا جو پردہ تھا وہ ختم ہو گیا. ہیومینٹی کا جو پردہ تھا کہ ایک انسان کچھ بھی ہو، کتنا بھی ظالم ہو، انسان ہوتا، کہیں نہ کہیں درد ہوتا. لیکن علی اصغر کی شہادت نے ان کو انسانیت کی لسٹ سے بھی ہٹا دیا. ہیومینٹی آج جو دنیا بولتی ہے ہیومن رائٹس، پوری دنیا چیختی ہے ہیومن رائٹس کے اوپر. یہ ایک شہادت ایسی ہے شہزادے علی اصغر کی کہ امریکہ میں ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن کو سمجھانے کے لیے بولا گیا تھا کہ تم آج ہیومن رائٹس کی بات کر رہے، پوری دنیا میں انسانیت کی بات کرتے ہو تم لوگ. کربلا میں یزید نے یہ ظلم بھی کیا کہ وہ لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی کوئی مارتا ہے، وہ بھی اتنے ظلم کے ساتھ. اور شہزادے علی اصغر کی شہادت شہادت عظمیٰ، سب سے بڑی شہادت. بیچ میں کچھ مسائل کے جملے آئیں گے، اس لیے کہ ولادت میں بھی رونا کوئی حرج نہیں ہے ان کے اوپر. بہرحال مولا حسین کے 3 بیٹے، تینوں بیٹوں کا نام آپ نے علی رکھا، اور 3 بیٹیاں اور تینوں کا نام فاطمہ رکھا. یزید نے پوچھا تھا چوتھے امام سے کہ کیا وجہ ہے، تو کہا میرا بابا میں اپنے والدین سے بے انتہا محبت کرتا تھا. اس لیے کہ امام حسین جانتے تھے کہ آنے والا زمانہ علی اور فاطمہ کے نام کو روکے ہٹائے گا. تو آپ نے تینوں بچوں کا نام علی رکھا، علی ابن الحسین، علی اکبر اور علی اصغر. میں دنیا میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں جب لوگ واٹس ایپ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا کیا نام رکھے، ذرا کوئی ماڈرن نام بتائیے بولتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو، ستاروں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اسٹار کو دیکھو، ٹائم کو دیکھو. میں آج ممبر سے پہلی تقریر میں بول رہا 4 دن ہوں بھاؤ نگر میں. یہ چکر میں کبھی مت پڑو کہ اسٹار کیا بول رہا، ستارہ کیا بول رہا، ٹائم کیا بول رہا، کون سے ٹائم پہ کون سا نام رکھنا چاہیے، یہ سب بکواس. ستاروں کے چکروں
ہم کو پڑھنا نہیں، ہمیشہ اس کو مانو، اس کی بات کو مانو جس کے در پہ ستارہ اترا. نہیں ان کی چکروں میں مت پڑو. کبھی یہ مت بولو کہ ماڈرن نام چاہیے، سٹائلش نام چاہیے، نیا نام چاہیے. نام کا اثر اولاد پہ ضرور ہوتا. مثال کی طور پر اگر کوئی 13 رجب کو پیدا ہوا تو آپ اس کے نام کے چکر میں جائیں گے؟ سیدھا سیدھا علی رکھیں گے. 3 شعبان کو کوئی پیدا ہو تو حسین رکھنا ہے یا وہ نیا نام رکھنا ہے؟ ہمیشہ اپنے بچوں کے نام، معصوم کا جملہ میرا جملہ نہیں، ہر معصوم نے کہا کہ اپنی اولاد کا نام ہمارے ناموں پہ رکھو. لڑکی کا نام ان کے ہمارے اماموں کی ماں کے نام پہ رکھو، ان کے بچوں کے نام پہ رکھو. اگر تم اپنے اولاد کا نام معصومین کے نام پہ رکھو گے تو کبھی تمہارے اولاد میں پرابلمز نہیں آئیں گے. جو ایک ایشو، وہ ایشو بھی دور ہوگا. نام کا اثر ضرور ہوتا، ایک پاور ہے نام کا. مثال کے طور پر کوئی علی رکھتا ہے تو علی رکھنے کی جو نام علی کی برکت ہے وہ آتی ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ تم نے بچے کو تربیت نہیں دی اور وہ بچہ ادھر ادھر چلا گیا، تم نے رزق حرام کھلایا تو اس کا اثر ہوگا. ادروائز اگر تم بچوں کے نام، اپنی اولاد کا نام معصومین کے نام پہ رکھو، ان کے والدین کے نام پہ رکھو، ان کے بچوں کے نام پہ رکھو تو کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا. اس لیے کہ نام کا اثر اولاد کے اوپر آتا ہے. کہ ہمارا اوپر فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کا نام امام پہ نام پہ رکھیں. اس لیے کہ 700 ایئرز تک نام علی کو مٹایا گیا تھا، نام علی کو رکھ نہیں سکتا تھا. اور آخری زمانہ ظہور امام سے پہلے بھی جب سفیانی کا زمانہ آئے گا تو اس وقت کوئی علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، موسیٰ، زینب یہ نام نہیں رکھ سکتے. نام ختم ہو جائیں گے ظاہری طور پہ تھوڑے دن کے لیے. ظہور امام سے پہلے بھی یہ پیریڈ آنے والا ہے. اینڈ وی آر جسٹ گیٹنگ کلوز ٹو دیٹ پیریڈ. ہم قریب سے قریب ہوتے جا رہے. تو کوشش یہ کرو کہ اپنے بچوں کے نام علی نام رکھو، حسن رکھو، جو معصومین کے نام ہے، یا معصومین کے والدین کے نام پہ، ان کی ماں کے نام پہ، ان کی اولاد کے نام پہ. نام کا اثر اتنا ہوتا کہ یہ کہا گیا کہ اگر صحیح معنی میں تم نے اس نام پہ رکھا جو صفات ہے نام کی، وہ تمہاری اولاد میں آ جائے گی. علی اصغر. تو علی اصغر کی ولادت ہوتی ہے آج 23 رجب ایک روایت سے، اور کربلا پہنچتے پہنچتے 6 مہینے ہو گئے تھے. 6 مہینے امام. ایک روایت یہ تھی کہ مولا حسین نے عاشورے کا دن جو چنا، ایک دن کی مہلت مانگی. مہلت کیا مانگی؟ امام نے ڈکٹیٹ کرایا تھا اس کا. عمر صاحب سے کہا تھا کہ آج نہیں جنگ ہم کل لڑیں گے. تو روایت یہ ہے کہ امام شہزادے علی اصغر 6 مہینے کے ہوتے تھے، اسی لیے جو ہے آج 10 محرم کو لیا گیا. تو آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی ماں کا نام بی بی رباب، جناب رباب. جناب رباب آپ کی ماں ہے. یہ ماں کا رول بہت بڑا رول ہے شہزادے علی اصغر کے لیے. یہ رباب وہ بی بی ہے کہ جن کے 2 بچے تھے، بی بی سکینہ اور شہزادے علی اصغر. یہ وہی بی بی ہے کہ جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی. رباب وہ بی بی ہے کہ آج اگر کوئی علی اصغر کے نام پہ، ابھی جیسا میں جشن میں آ رہا تھا پڑھنے کے لیے تو ممبر کے بعد باہر دودھ بٹ رہا تھا. کیوں بٹ رہا تھا دودھ؟ روز کیوں نہیں بٹتا دودھ جو آج دودھ نیاز میں بانٹے وہ لوگ؟ صرف اس لیے نا کہ دودھ کے ساتھ ہی تصور علی اصغر کی طرف جاتا. یہ بہترین نظر ہے، بہترین نظر ہے. اگر تم کوئی پرابلمس میں آؤ، کوئی تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، ٹرائی کر کے دیکھنا جو میں آج آپ کو نسخہ دے رہا شہزادے علی اصغر کا. کوئی پرابلم، رزق کا پرابلم ہو، بیمار ہے کوئی شدید بیمار، تم علی اصغر کی مدد مانگو اور رزق کا، بیماری کا، دنیا کے کوئی پرابلم، اینی پرابلم، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو تم شہزادے علی اصغر کی نظر کرو. کہا گیا کہ یہ باب الحوائج اور اس شہزادے کو، شہزادے علی اصغر کو سارے معصومین نے یاد کیا. ایون ملاقات امام میں واقعہ کے امام سے ملاقات کرنے والے نے میدان عرفہ میں پوچھا زمانے کے امام سے کہ کس کے مصائب پڑھنا. زمانے کے امام نے کہا کہ اس بچے کے مصائب پڑھو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، یا اس شہید کے مصائب پڑھو جو میری دادی زینب کا پردے کا محافظ تھا. 2 شہیدوں کے لیے ہر امام نے یاد کیا. چوتھے امام
جب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی خون حسین کا بدلہ لے رہے تھے اور منہال کوفے سے مدینہ پہنچے تو چوتھے امام سے جب انہوں نے کہا کہ مولا کیا آپ راضی ہیں آپ کے بابا کے خون کا بدلہ مختار لے رہے، آر یو ہیپی مولا، آر یو ہیپی مولا، آپ خوش ہیں؟ تو امام نے کیا کہا تھا؟ ایک ہی جملہ کہا تھا کہ منہال یہ بتا کہ فارمولا پکڑا گیا۔ تو یہ شہزادے علی اصغر اتنا ایک عظیم شہادت ہے، یہ اتنی بڑی شہادت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہر معصوم نے اس شہید کو یاد کیا۔ اور ہمارے پاس تاکید ہے کہ تم اپنے بچوں کا نام اصغر رکھو، تم اب شہزادے کو یاد کرو، شہزادے کا ذکر کرو، اس لیے کہ ان کا ذکر فضائل کے لحاظ سے کم آتا، اس لیے کم آتا کہ 6 مہینے کی آپ کی زندگی ہے، 6 مہینے میں کیا فضائل، لیکن وہ کوالٹیز میں آج آپ بتاؤں گا۔ تو ان کا جو سب سے بڑا رول ہے ان کی ماں کا رول ہے۔ بی بی رباب وہ بیوی ہے کہ جس کو بارے میں امام حسین کا ایک جملہ ہے، مولا حسین کہتے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ تو رباب امام حسین کی جو وائفز تھی، امام حسین کی 3 بیویاں تھی۔ فرسٹ وائف کا نام شہربانو تھا، جناب شہربانو جو چوتھے امام کی والدہ ہے، چوتھے امام کی ماں ہے۔ دوسری بیوی کا نام جناب لیلا ہے کہ جس سے شہزادے علی اکبر پیدا ہوئے۔ تیسری بیوی جناب رباب ہے۔ اور امام حسین کا یہ جملہ کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ رباب وہ بیوی ہے کہ جس کا وہ سیکریفائز ہے، جس کی وہ قربانی ہے کہ ماں کی وجہ سے، دیکھیں امام تو امام ہے، مولا حسین تو امام ہے، مولا حسین کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، امام تو امام ہوتا، حجت خدا ہوتا، لیکن رباب کوئی خاندان اہل بیت کی خاتون نہیں ہے۔ رباب یہ نہیں ہے کہ بی بی رباب اہل بیت کے خاندان کی یا مولا حسین کی کوئی کزن تھی، نو، رباب غیر مذہب غیر خاندان کی تھی، دوسرے خاندان کی تھی، لیکن اس کے باوجود رباب نے مولا حسین کے ساتھ جو زندگی گزاری 4 یا 5 سال یا 7 یا 8 سال، اس زندگی میں اس بیوی نے 2 بچوں کو دیا اور ان کی دونوں بچے کربلا میں قربان ہوئے۔ امام حسین کے ساتھ یہ دونوں بچے بی بی سکینہ اور علی اصغر، اور یہ دونوں کا سیکریفائس، یہ دونوں کی قربانی اتنی عظیم قربانی بنی کہ کربلا زندہ ہے ان دونوں بچوں کی وجہ سے۔ شہزادے علی اصغر کی نظر، جو پرابلم ہے تم گھر میں کرو، بڑا گرانڈ پہ نہیں کر سکتے، کوئی مشکل، کوئی منت مانگو، میں نے خود کیا کئی مرتبہ، دنیا میں کیا بتایا لوگوں نے کیا، کیسا بھی پرابلم ہے آپ کو، کیا آپ کا راستہ بن رہا ہی نہیں، اندھیرا ہے آپ کے سامنے، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کے لیے تو بہترین، جس کو بھی اولاد نہ ہو 40 دن کرے گی عمل شہزادے علی اصغر، آپ دودھ پہ نظر دیں۔ اچھا ہر گھر میں یہاں پہ مجھے معلوم نہیں بھاؤ نگر میں، لیکن بامبے میں یا امریکہ میں یا یورپ میں، وہاں پہ ہر گھر میں ممبر ضرور رہتا، جس کے فلیٹس ہیں ان کے پاس بھی ممبر رہتا، باکس کے اندر علم اسٹار کرتے، بہت اچھی بات ہے، ضرور رکھنا گھر میں علم رکھنا۔ علم بہت نہیں ہوتے، جتنے علم رکھو گے اتنی برکت ہوگی مولا معصومین کے نام سے۔ تو وہاں پر جھولا ضرور رکھنا اپنے گھر میں، جھولا، چھوٹا جھولا رکھو، بڑا جھولا رکھو۔ آپ، میں ممبر سے بول رہا ہوں، ممبر سے بول رہا ہوں، میری بات پہ ٹرسٹ کرو، ٹرسٹ کرو۔ اگر تم جھولے کو ایسا ہاتھ میں لے کر دعا مانگو، اس کے بعد دیکھو، اگر کسی کے گھر میں جھولا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول، نماز کے بعد یا تم پرابلمس میں ہو یا تمہاری دعاؤں کے لیے شہزادے کا جھولا ایسا ہاتھ میں لو اور اللہ کی بارگاہ میں جھولے کا واسطہ دے کے دعا مانگو کہ اس بچے کا واسطہ کہ جس کا خون ناحق، جس معصوم کا خون کی وجہ سے آج اسلام بچا، آج اسلام جو ایگزسٹ کر رہا نا اس میں علی اصغر کا خون بھی ہے، تو ہاتھ میں لے کے دعا مانگو۔ یہ عجیب واسطہ ہے شہزادے علی اصغر کا، عجیب واسطہ ہے کہ اگر کوئی شہزادے علی اصغر کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، یہ تو روایتوں میں ہے کہ اگر معصوم، میری طرف دیکھو، اگر معصوم بچے آپ کی یہ جناب یونس کے واقعات میں ملے گا، یونس نبی ان کے واقعات میں ملے گا کہ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو اگر معصوم بچہ آپ کے گھر میں، آپ کا کوئی انفینٹ ہے، کوئی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کا بچہ ہے، اور آپ پیچھے کھڑے رہ کے آپ دعا مانگو، بچوں کو بولو آمین بولو،
اگر معصوم بچہ اللہ کی بارگاہ میں آمین بولتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، تو وہ اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل ہے، اتنا جنرس ہے کہ وہ فوراً رحمت کو نازل کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا. وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے. تو معصوم بچوں کا جب واسطہ دو گے، معصوم بچے جب آمین بولیں گے تو دعا قبول ہوگی. یہ تو حسین کا علی اصغر ہے. آپ سوچو میں کیا ہوگا؟ دنیا میں علماء یہ بولتے ہیں، تاریخ میں ہے، معصومین بولتے ہیں کہ معصوم بچے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان کے دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا. اور یہ تو حسین کا وہ بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے دین اسلام بچ گیا. شہزادہ علی اصغر کو معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں. آج اگر جیسے کربلا میں مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے، ویسے جیسے جناب عباس کا کنٹریبیوشن، جیسے شہزادہ علی اکبر کا کنٹریبیوشن ہے، جیسے حبیب و ظہر و مسلم شہید کا کنٹریبیوشن ہے، ان سب کنٹریبیوشن کے ساتھ 6 مہینے کے بچے کا بھی کنٹریبیوشن. یہ نہیں ہے کہ شہزادہ چھوٹا تھا تو نہیں. شہزادہ علی اصغر کا کمال دیکھو آپ، کیا کمال تھا کہ آپ سوچو کہ کیسا وہ مزاج امامت کو جانتا تھا، لہجہ امامت کو جانتا تھا. سمجھ رہے لہجہ امامت؟ امام کے ٹون کو جانتا تھا، امام کی زبان کو جانتا تھا. شہزادہ علی اصغر کو معمولی پرسنالٹی، 6 مہینے کا بچہ ہے، لیکن امام حسین کے لہجے کو جانتا ہے. آپ بولیں گے کیسے؟ جب مولا حسین نے بچے کو گود میں اٹھایا اور یزید کے ظالم کے لشکر کے سامنے کہا کہ میرا بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو، کوئی آگے نہیں بڑھا. حسین نے کیا کیا؟ کہا کہ اگر تمہارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اس بچے کے بدلے میں پانی میں پیوں گا تو میں زمین پر لٹاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤ. کوئی آگے نہیں بڑھا. حسین نے بچے کو ایسے اٹھایا، ایسے گود میں میری طرف دیکھ، ایسے اٹھایا. اس کے بعد کیا کہا کہ علی اصغر تم بھی حجت خدا دے رہے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو. کیا بولتا؟ 6 مہینے کا بچہ ہے. حسین کا جملہ کیا ہے کہ بیٹا تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، تم اپنی حجت. آپ سوچو ایمان کے جملوں پہ انہوں نے غور نہیں کیا، دشمن نے منہ پھیر لیا. لیکن حسین نے جب علی اصغر کو کہا، میں نے ابھی کیا کہا آپ سے کہ لہجہ امامت کو جانتا تھا علی اصغر، زبان امامت کو جانتا تھا علی اصغر. تو جب یہ کہا کہ بیٹا تم حجت کو تمام کرو، تو شہزادے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. بات نہیں کر سکتے تھے، زبان سے بتایا کہ میرا بابا جو بول رہا وہ سچ ہے، میں پیاسا ہوں. یہ کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے. جھولا ہاتھ میں لے کر، جھولا ہاتھ میں لے کر، آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا لیکن ٹرائی کر کے دیکھنا. یہ علی کا پوتا، جیسا امام علی مشکل کشا ہے ویسے شہزادہ علی اصغر مشکل کشا ہے. ان کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو اور روزانہ ہرملا کو لعنت کرنا. شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں. اس لیے کہ قاتل حسین پہ تو ہر مسلمان لعنت پڑتا. ہرملا پر روزانہ ایک تدبیر پڑا اس ظالم کے اوپر، لعنت کی، اور لعنت کی تصویر پڑھ کے دعا مانگو کہ پروردگار حسین کے اس بچے کا واسطہ. میں یہ نہیں بولا کہ جا کے پبلک میں پڑھو، میں بول رہا مصلی پہ بیٹھ کے پڑھو، اپنے گھر میں پڑھو. یو ہیو گاٹ یور رائٹس. ہم اپنے گھر میں تو پڑھ سکتے ہیں، خاموشی میں تو پڑھ سکتے ہیں. بچوں کو بتاؤ کہ یہ ظالم کون تھا. ہماری اولاد کو معلوم ہونا کہ ظالمین کون تھے. چھپاوٹ معصوم ہماری اولاد کو، اس لیے کہ جنریشن بعد جنریشن، نسل بعد نسل یہ کربلا آئی ہمارے پاس. اور علی اصغر کا وہ کنٹریبیوشن ہے. رباب وہ بیوی ہے دوستوں کہ جس نے 2 بچوں کو دیا اسلام کے لیے، اور دونوں معصوم بچے، دونوں معصوم بچے، اور دونوں نے اسلام کو فتح کر دیا، کامیابی دے دی. علی اصغر کربلا کا فاتح ہے، سکینہ شام کی فاتح ہے.
سمجھ میں آئی بات؟ شام میں جس شہر میں 80 ہوتے بچی آئی، شام سیریا وہ شہر کہ جہاں یزید کے جابر، یزید کی حکومت، ٹوٹل اس کی حکومت، اتنا ظالم بادشاہ، آج شام میں جا کر دیکھو یزید کا نام نہیں ہے، سکینہ کا نام ہے۔ یہ کامیابی ہے رباب کے بچوں کی، یہ کامیابی ہے رباب کے بچوں کی۔ رباب اس بیوی کا نام ہے کہ جس نے 2 اولاد اور دونوں معصوم۔ کیوں؟ ماں کا رول کتنا بڑا رول ہے، کتنا بڑا رول ہے ماں کا رول۔ ہم یہ بات نہیں سمجھتے، بلیو بھی نہیں سمجھتے، ہم کو احساس ہی نہیں ہے کہ ماں کا رول کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا رول ماں کا ہوتا ہے، سب سے بڑا رول ماں کا۔ باپ کا ہے لیکن دونوں برابر ہیں، دونوں کا رول برابر۔ ماں کا رول اس میں زیادہ ہے کہ ماں کی وجہ سے اگر ماں نیک اور صالح ہو، ماں اگر پاک اور پاکیزہ ہو تو ہم پر اللہ میں بھی آتے ہیں۔ ہم نہیں سوچتے یہ بات، we are not realizing۔ میں یوتھ کا موقع بہانا کر کے when you get married، جب تم شادی کے لیے چیک کرو تو تم چیک کرو کہ جس لڑکی سے مجھے شادی کرنا ہے وہ حسین کی چاہنے والی ہے یا نہیں ہے۔ ویسے سر اٹھا کے پیسے کو کرائیٹیریا پیسہ مت بناؤ، حسن مت بناؤ، بیوٹی مت بناؤ، پیسہ مت بناؤ، یہ چیک کرو کہ اسلام ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسلام نہیں ہے تو اس گھر میں شادی مت کرو، کچھ بھی ہوگا۔ ہم اوپن، اس لیے کہ میں یہ بات میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا کہ لڑکی کو شادی کرنے سے پہلے لڑکے کو، اور سیم چیز لڑکی کے لیے ہے کہ وہ بھی چیک کرے کہ اس کا جس لڑکے سے وہ شادی ہوئی کہ اس کے پاس دین ہے، اسلام ہے، یا اس کو اسلام پر لے کر آؤ۔ یہ مت بولو کہ یار بعد میں اسلام سیکھ لے گی، نو۔ ہمارے پاس بی بی نرجس خاتون کا واقعہ ہے۔ نرجس خاتون وہ بیوی جو ایک امام کی ماں بننے والی ہے، ایک امام کی ماں بننے والی ہے اور ایک امام کی بیوی بننے والی ہے، 11 امام کی وائف بننے والی ہے اور زمانے کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ 2 اماموں سے ڈائریکٹ رشتہ ہے، لیکن نکاح کب ہوا ان کا؟ 8 دن تک 10ویں امام نے 1 ڈیز تک بی بی حکیمہ خاتون سے کہا تھا کہ حکیمہ ان کو اندر لیڈیز میں لے کے جاؤ اور لے کے جا کے دین بتاؤ، اسلام بتاؤ، اس کے بعد میں حسن عسکری سے شادی کروں گا۔ میں بولتا کہ کیا ضرورت ہے 8 دن تک دین بتانے کی؟ مسلمان تو ہے، اسلام تو قبول کر لیا، ایک امام کی ماں ہے، ایک امام کی بیوی ہے، شادی کے بعد سیکھ لے گی۔ امام نے نرجس خاتون کو نہیں بتایا، آنے والی نسل کو بتایا کہ تم اس لڑکی سے شادی کرنا جہاں پہ اسلام ہوگا۔ رباب اور بیوی اور دوستوں اور بیویوں کو جس کا یہ کنٹریبیوشن ہے، اس طرح زندگی مت گزارو۔ اگر رباب کی زندگی علی اصغر کی واقعات سننا چاہتے تو چیک کرو کہ ماں کا رول کتنا بڑا رول ہے۔ یہ امام علی کا جملہ نہیں، امام علی نے محمد حنفی اور امام حسن کے لیے کہا نہیں تھا؟ دونوں علی کے بیٹے ہیں، امام علی کے بیٹے امام حسن بھی ہیں، امام علی کے بیٹے محمد حنفیہ بھی ہیں، دونوں امام علی کے بیٹے۔ اور جنگ جمل میں جب دونوں آگے بڑھے، پہلے محمد حنفیہ آگے بڑھے، بہادر شجاع بریو ہے۔ امام علی نے کہا بیٹا محمد آگے بڑھو، محمد آگے بڑھے، سامنے کا لشکر نے زبردست حملہ کیا، محمد پیچھے ہٹ گئے۔ علی نے پھر پکار کے کہا محمد آگے بڑھو، پھر محمد آگے بڑھے، پھر دشمن کا حملہ تیز ہوا، 2 قدم پیچھے ہٹے، تیسری مرتبہ پھر کہا بیٹا آگے بڑھو، محمد آگے بڑھے، پھر حملہ تیز ہوا تو کہا محمد واپس آؤ۔ امام حسن سے کہا بیٹا تم جاؤ۔ امام حسن گئے اور انہوں نے جا کے اس حملے کو ختم کیا۔ جنگ ختم ہوئی، واپس دونوں بیٹے خیمے میں آئے، امام علی کے سامنے بیٹھے ہوئے، محمد بھی بیٹھے ہوئے، امام حسن علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے۔ راوی لوگ جو ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا مولا یہ کیا بات ہے، عجیب بات ہے، یہ بھی آپ کا بیٹا یہ بھی آپ کا بیٹا۔ تو کیا کہا علی نے؟ یہ اس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے، یہ اس کی ماں کے دودھ کا، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تب اندازہ ہوا کہ عورت کا رول کیا ہے؟
बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूं कि अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को इस काबिल बनाओ कि वो रबाब की कलीजे बने, जैसे रबाब के पास वो फीलिंग्स है कुर्बानी के। दोस्तों, कोई नहीं तैयार करता, कोई मां तैयार नहीं करती बच्चों को। ये करबला की मां है रबाब के, जिसने अपनी गोदी को उजाड़ दिया करबला में दीन के खातिर। आज हमारी औरतें करती। जश्न का मतलब ये नहीं है कि मैं आऊं 1 घंटा आपको खुश करके भेज दूं भावनगर से बाहर। अगर आज रबाब की जिंदगी का कोई हिस्सा हमारी जिंदगी में आए तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है, जश्न है। वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न। मुझे मालूम है मेरी आवाज मेरी मां बहनें सुन रही या नहीं सुन रही। अगर नहीं सुन रही तो जस्ट रिले माय मैसेज टू देम, रिले माय मैसेज टू देम। बोलना घर जाके अपनी औरतों को कि वो चश्मे का वादा करो तो रबाब का जज्बा, जो दीन के लिए रबाब का जज्बा। कौन कुर्बान करता अपनी पूरी गोदी को? रबाब का हिस्ट्री में जुमला है, तारीख में इस मां का एक जुमला है। जब वापस काफिला आया था और जब चहलुम करके जा रहे थे, रबाब ने अपने रुखसार को खबरे हुसैन पर रख के जुमला बोला था। कहा था कि मौला वतन जाके क्या करूं, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, मेरी गोदी भी उजड़ गई। ये रबाब है कि वो कुर्बानी दी है बीवी ने कि जिसकी वजह से इस्लाम अब जिंदा है। अगर इस्लाम जिंदा है मौला हुसैन के खून से, तो उस खून में अली असगर और सकीना का खून भी मौजूद है। समझ में आई बात? ये मैसेज रिले करो कि मां को चाहिए कि तैयारी करे अपने बच्चों की। मैं आज के दौर में जान की कुर्बानी नहीं है। कोई ये नहीं समझे कि मैं बोल रहा कि जाके बच्चों को जान दो। नो नो, आज के दौर में आज इस्लाम का डिमांड जान नहीं है। आज इस्लाम का डिमांड आज के दौर में जब तुमको काम करना है वो अपने किरदार से काम करना है, कैरेक्टर से काम करना है, इल्म से काम करना है, जहालतों से बाहर निकलना है, दीन के लिए काम करना है। बच्चों को तैयार करो कि कल जरूर ईमान हो। कितनी मां ने अपने बच्चों को तैयार किया उनके लश्कर में शामिल होने के लिए। आज खून हुसैन का बदला लेने, खून शहजादी अली का बदला लेने के लिए दिल बोलता है, फील नहीं होता कि मैं भी शहजादी अली के खून का बदला लूं। बोलते हो ना, फया लेटनी खुन तो माकुम फाफूजा माकुम। रोज पढ़ो यह ज़ियारत, शोहदाए करबला की ज़ियारत का जुमला है जिसमें शहजादे अली असगर भी ये कहते हो ना, फया लेटनी खुन तो, काश मैं करबला में होता, काश मैं करबला में होता तो मैं भी ऐसी बदला हुसैन का साथ देता जिससे अली असगर ने दिया। तो ये जब बोल रहे हो जबान से, या खाली ऐसा रट के ठा 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 पढ़ने मत पढ़ो। ऐसी ज़ियारत पढ़ो मारिफत के साथ। ज़ियारत के एक एक जुमले पे तुम ठहर के सोचो। मैं मिंबर से बोल रहा, एक ज़ियारत तुम पढ़ोगे ना, एक दफा। ये आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, वो इमाम बोल रहा जिसको दुश्मन ने सादिक कहा है। कौन सा इमाम? हमारा छठा इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। गौर से सुनो, इमाम के जुमले मेरे जुमले नहीं। ये जहनों से निकालो कि मैं बड़ा पायस हूं, ये जहनों से निकालो कि मुझे जरूरत नहीं, मैं बड़ा नेक हूं। ये गौर से सुनो। छठा इमाम कहता कि अगर तुम अपनी पूरी लाइफ में, मेरे जुमले में, मेरे इमाम के जुमले, पूरी लाइफ में 60-80 बरस, ये मेरे जुमले हैं, 60-70-80 बरस पूरी जिंदगी में, इमाम बोलते पूरी जिंदगी में शोहदाए करबला की ज़ियारत का ये जुमला, फया लेटनी खुन तो माकुम फाफूजा माकुम, कि काश मैं करबला में होता। इमाम बोलते अगर तुमने दिल की गहराई से कहा एक मर्तबा 60, 70, 80 ईयर्स में एक दफा दिल से कहा तो घबराओ मत, जब हुसैन वापस आएगा तुमको उठाएगा।
روزمرہ دعائیں ہیں، بہترین دعا ہے ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام۔ اس دعائیں عہد میں تم یہ کہتے ہو کہ مولا جب آپ ظہور کریں گے میں اپنے کفن کو اپنی باڈی کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر ایسا ریپ کروں گا اور نیزے کو لے کے قبر سے اٹھوں گا اور آپ کی نصرت کروں گا۔ جب تم نصرت کے لیے جاؤ گے تو وہاں خون علی اصغر کا بدلہ لو گے۔ سمجھ گئی بات؟ میں یوز کروں گا کہ چینج یور سیلف، کہ یہ جذبے کو پیدا کرو جیسے رباب کا جذبہ تھا۔ بی بی رباب کو معمولی پسند، آپ سوچو رباب بائی برتھ مومنہ نہیں تھی، مسلمان نہیں تھی، بعد میں ہوئی۔ تم تو بائی برتھ مومن ہو یار، تمہارے باپ دادا مومن تھے۔ یہ جذبے کو پیدا کرو، یہ جذبہ اگر آ جائے، یہ فیلنگ اگر آ جائے کہ رباب نے جیسے قربانی کی ہے اسلام کے لیے ہم بھی کریں گے۔ خالی اسلام میں نیت کا اجر ہے، تم دعا مانگو منزل تک امام پہنچائے گا تم کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شہزادہ علی اصغر یہ ایک عظیم 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 پرسنالٹی کہ رباب کا جو حصہ ہے، اس ماں کا جو کنٹریبیوشن ہے۔ آج ہماری عورتیں صرف نماز روزہ حج اسلام نہیں ہے، صرف نماز روزہ حج اسلام نہیں ہے، اسلام ایک پیکیج کا نام ہے۔ کربلا میں حسین نے صرف نماز کے لیے جنگ نہیں کی، پورے اسلام کی جنگ تھی۔ You understand what I mean؟ صرف میں یہ بتا میں تو نماز پڑھا، میں تو روزہ نہ کھڑا، میں نے تو حج کر لیا، میں تو خمس دے رہا، دیتے نہیں لیکن بول رہا، میں تو خمس دیتا۔ یہ صرف اسلام نہیں ہے۔ کل اگر مولا حسین پوچھے، کل اگر امام زمانہ تم سے پوچھے، کل اللہ پوچھے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، نماز پڑھی اپنے لیے، روزہ رکھا اپنے لیے، اسلام کے لیے کیا کیا، شہزادے علی اصغر کی زندگی کا کون سا حصہ لیا، رباب کی زندگی کا کون سا پہلو لیا۔ رباب بھی نماز پڑھتی تھی لیکن رباب نے اپنی قربانی دی دو بچوں کو، دین کو بچایا۔ تو تم بھی اپنے جذبے کو، اپنی اولاد کو ایسا تیار کرو کہ کل اگر امام آئے تو تمہارا بچہ جا کر خون علی اصغر کا بدلہ لے۔ کوشش کرو یار، کوشش کرو، جتنی تم کوشش کرو گے اتنا تم کو اسلام میں تم کو کامیابی ہوگی۔ شہزادہ علی اصغر کوئی معمولی ہستی کا نا، یہ وہ شیخ آپ امام علی کی عجیب بات یہ، امام کے تین بیٹیاں، ایک بی بی زہرا کی صورت کی تھی بیٹی، امام حسین کے بچے کا یہ بھی جملہ والا حسین کا بی بی زینب سے کہا تھا۔ مولا کی ایک بیٹی بالکل ماں کی شکل کی، دو میں بیٹے، شہزادی علی اکبر نانا کی شکل کے تھے، شہزادی علی اصغر امام علی کی شکل کے تھے۔ امام علی کا بچپنا تھا علی اصغر میں، مولا علی کا بچپنا تھا علی اصغر، اتنا حسین شہزادہ، اتنے حسین شہزادہ بھائی، کتابوں میں اتنا خوبصورت کہ لوگوں کو دیکھ کے پیارا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، یہ جو آئی بروز تھے، بڑے آئی بروز، ماتھا اونچا، کرلی ہیئرز تھے، سرخ و سفید تھا، بھرے بھرے بازو تھے، یہاں پہ ایک ڈمپل تھا، اتنا حسین، کھڑی ناک، اتنا حسین کہ لوگ دیکھ کر جب شہزادی علی اصغر کو ایسے گود میں اٹھاتے کربلا سے پہلے، چلنے والا رک جاتا، ایک سیکنڈ کے لیے رکنے پہ مجبور ہو جاتا حسین علی اصغر کو دیکھ کر۔ کیا بول رہا ہے؟ جیسے شہزادے علی اکبر کے بارے میں کہ جب وہ مدینے میں چلتے تھے تو جو پرانے لوگ تھے مدینے کے، تو جو انہوں نے رسول کو دیکھا تھا وہ دکانوں کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے بولتے تھے یہ تو رسول کی جوانی جائے۔ اسی طرح شہزادے علی اصغر کو دیکھا چلنے والا مجبور ہو جاتا رکے پیار کرنے کے، بچہ کیا حسین بچہ تھا، یہ وہ شہزادہ ہے، اتنا
اتنا حسین امام علی کی شکل، مولا علی کا بچپنا جس کو بولتے ہیں، مولا علی کی شکل کی، مولا حسین کے تینوں بچوں کی شکل معصومین کے اوپر آئی، حسین کے بچے کسی اور کے بچے نہیں۔ تو علی اصغر کے لیے یہ کہا گیا کہ دعاؤں کے لیے بہترین واسطہ علی اصغر کا ہے۔ اور ایک بات روک کے بولو، بخشش کا سہارا اگر کسی کی لحد پہ جا کے، اپنے باپ ماں اگر لحد پہ جا کے علی اصغر کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگ رہے کہ پروردگار تو میرے باپ پہ میری ماں پہ رحم کر، حسین کے اس معصوم بچے کا واسطہ، تو جو علماء کہتے ہیں کہ اس کی لحد میں اگر خدا نہ خاصہ کوئی عذاب بھی آ رہا تو اس معصوم بچے کی طرف سے اللہ عذاب کو ختم کر۔ منٹ کی مجلس شہزادے علی اصغر پہ ہی ہو گئی۔ اب میں گھڑی نہیں دیکھتا، 15 منٹ اپنی ٹاپک کو پلٹتا خیبر کی طرف آنے کے لیے۔ اور پھر 2 ٹاپکس، علی کا بچپنے کا نام علی اصغر ہے، علی کی جوانی کہاں دیکھنا ہے؟ علی کی جوانی کو خیبر میں دیکھو۔ میں انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا۔ خیبر ایک فورٹ کا نام تھا، ایک فورٹ تھا، قلعہ تھا، مدینے سے 170 مائلز کے اوپر تھا، آج بھی ہے۔ کبھی میرے ساتھ عمرے پہ چلو تو میں لے کے جاؤں تم کو۔ آج ڈیفنس، سعودیہ ڈیفنس کی کالونی ہے پوری وہ۔ 170 میل کے اوپر مدینہ منورہ سے، اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے ایک بابا سے بلند سلوات پڑھے۔ 170 مائلز کے اوپر یہ فورٹ تھا اور یہ یہودیوں کی جگہ تھی۔ خیبر میں یہودی شروع سے جناب موسیٰ کے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ بہت اسٹرانگ کمیونٹی تھی، بہت اسٹرانگ، اور پڑھے لکھے تھے پورے۔ یہ یہودی کافی پڑھے لکھے تھے، ایجوکیشن تھا۔ عیسائیت میں ایجوکیشن نہیں تھا اس زمانے میں جتنا یہودیوں کے پاس ایجوکیشن۔ آج بھی اگر آپ دیکھو اسرائیل جو اسٹرانگ ہے وہ کیوں ہے؟ میں یوتھ کو ہمیشہ یہ بولتا، دنیا بھر میں سیکنڈ ورلڈ وار میں اسرائیل ختم، جوس ختم ہو گئے تھے، زیرو ہو گیا تھا۔ جرمنی میں جوس کو ختم کر دیا تھا ہٹلر نے، لیکن آج پورے امریکہ میں صرف 2% ہے جوس، 2%، اونلی 2%۔ پورے امریکہ میں 2% جوس ہے بس یہودی، لیکن آج پورے دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے جوس۔ ورلڈ بینک ان کا، پریس ان کا، میڈیا ان کا، سٹاکس ان کے، دنیا کی پوری اکانومی جو نیو یارک میں، مینہٹن میں، پوری اکانومی، پوری دنیا کی اکانومی جہاں ڈالر اوپر نیچے ہوتی، پوری کرنسی اوپر نیچے ہوتی، وال اسٹریٹ جس کو بولتے ہیں، پوری دنیا کی اکانومی آج کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ اس لیے ہے کہ ان کے پاس جہالت نہیں، ان کے پاس علم ہے۔ میں یوتھ کا میں افسوس سے بول رہا میرے بھائیوں، میری بہنوں کو، پلیز گیٹ اپ، گیٹ اپ، گیٹ اپ، گیٹ اپ، بیدار ہو، بیدار ہو، نکلو باہر، نکلو باہر۔ آج اگر تم کو ریئلی کچھ کرنا ہے امام علی کے لیے، if you really want to do something for Islam, if you really want to do something for Imam Ali, if you really want to do something for Imam Hussain، اگر تم مولا حسین کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو یہ حالتوں سے باہر آؤ، علم کو حاصل کرو، بزنس چھوڑو، علم کو حاصل کرو۔ جب نالج آئے گی، علم آئے گا، تم بہت بڑے بزنس ٹائکون بن جاؤ گے۔ پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، اتنا یوتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے بھاؤنگر میں، لڑکے لڑکے دونوں کو، یہودی خان شروع سے ان کے ساتھ 45 میں، 1945 میں جنگ، سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی، آج جوس کہاں ہے؟ پوری دنیا میں چھائے ہوئے۔ اسرائیل اتنا سا ملک ہے، اسپاٹ ہے دنیا کے میپ کے اوپر، ورلڈ میپ کے اوپر اتنا ہے اسرائیل، سو اسٹرانگ کہ پوری دنیا کے ناک میں دم کرا ہوا ہے علم کی وجہ سے۔
پورا میڈیا ان کے پاس ہے، وال اسٹریٹ ان کے پاس ہے، بینکس ان کے پاس ہے۔ یار باہر نکل کے دیکھو، ویژن کھلتا، صرف جہاں بیٹھ کے زندگی مت گزارو، تم کو کچھ کرنا ہے مولا حسین کے لیے، کربلا کے لیے تم کو کچھ کرنا ہے، انقلابی بننا، ریولوشنری بننا، اپنے کردار سے، اپنے علم سے اتنا کام کرو کہ حسین بولے جو میرا کام تھا تو نے کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ریسپانسبلٹی ہے، ہماری ریسپانسبلٹی ہے۔ میں نے ابھی بولا صرف نماز روزہ حج اسلام نہیں ہے، پروپوگیشن اسلام ہے۔ پلیز ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں۔ تو یہودی مدینے میں 170 مائلز کے اوپر ان کا بہت بڑا قلعہ تھا، قلعہ خیبر قلعہ کا نام، فورٹ تھا۔ آج بھی چلو کبھی میرے ساتھ I'll show you۔ میں سی ڈی بھی میں اس کی سی ڈی دوں گا، اگر مل گئی تو I can send you the CD۔ اب سی ڈی دیکھو، خیبر کی پوری سی ڈی ہے کیسے آج بھی فورٹ۔ تو یہ فورٹ 170 مائلز کے اوپر تھا، پورے یہودی رہتے تھے، اب ویری رچ، پیسے والے، بے حساب پیسہ تھا، کاروبار تھا، جیسا آج یہ لوگ ہیں نا ویسے بے انتہا پیسہ، ویری رچ پیپل۔ اور یہ لوگ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے تھے اسلام کو، ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے پیسہ، اس لیے کہ اگر پیسہ کسی کے پاس ہے اور طاقت ہے تو مذہبی رہتا۔ آج بھی دیکھ لو، زیادہ پیسہ آ جائے گا تو مسجد ہی چھوٹ جاتی، طاقت اگر آ جائے تو مجلس چھوٹ جاتی، ٹائم ہی نہیں رہتا۔ تو وہ لوگ شروع سے پیسے والے ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے تھے اسلام کو۔ جب ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے، کئی ڈیبیٹس ہوئے رسول اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کئی ڈیبیٹس ہوئے، نہیں مانا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے لشکر کو بھیجا خیبر۔ اچھا، خیبر کا فورٹ کیسا ہے؟ سالڈ پتھر کا تھا، سالڈ پتھر۔ اب میرے پاس سی ڈی ہے اس کی، I can show you۔ ایسا سالڈ پتھر بڑا، اور فورٹ تو اندر تھا، اس کے باہر اتنی بڑی دیوار تھی قلعے کی، سالڈ پتھر کی، مرحب تو اندر بیٹھتا تھا، یہ پورا قلعہ ایسا تھا، اس کے اوپر باؤنڈری تھی، اندر قلعہ تھا، اندر فورٹ تھا، اور پورے یہودیت اتنا پیسہ تھا، یہ فدق انہی کے پاس سے تو آیا تھا، اتنی بڑی پراپرٹی جو آئی تھی انہی کے پاس۔ خیبر فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کو جو مال ملا نا، مال غنیمت، کیسا ملا؟ سونے کی ایندھن تھی ان کے برکس۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی یہ میرے کہ سونا ایسا ہوتا ہے، آپ ناولس میں سٹوریز میں پڑھتے ہوں گے، کلاڑی سے مار کے سونے کو مارا گیا تھا۔ اتنے غریب تھے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے ام المومنین کی، سمجھ گئے کون ام المومنین؟ میں نام نہیں لیتا ان کا، سینئر لیڈی آف اسلام، سمجھ میں آئی بات؟ انگلش میں جو چاہے بولو، نہیں تو سینئر لیڈی کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ خیبر سے پہلے ہم پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھائے تھے۔ کیا بولا؟ کھجور، جبکہ عرب کا اسٹیپل فوڈ ہے، عرب میں سب کھجور کھاتے ہیں، ان کا معصومین کا فیوریٹ فوڈ ہے کھجور۔ کہا کہ مکے کی پوری زندگی مدینے کی، خیبر تو 6 ہجری کا واقعہ ہے، خیبر تو لاسٹ جگہ اسلام کی، کہا اس وقت تک ہم نے پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھایا، وہ تو خیبر کے بعد پورا مدینہ علی علی کرنے لگا، ایسا علی علی کرنے لگا کہ خیبر کے بعد تو ہم نے پیٹ بھر کے کھجور کھایا۔ میں یہی تو کہتا ہوں، فاطمہ کی ماں نے مکے میں کھلایا، علی نے مدینے میں کھلایا، نہیں پیٹ بھر کے کھجور۔ اتنا پیسہ ملا تھا کہ مسلمان رچ ہو گئے، پیسے والے ہو گئے، سارے مسلمان جو پیسے والے ہوئے خیبر کے بعد ہوئے، گھر بن گئے، اپارٹمنٹس بنا لیا، بڑے بڑے مالز بن گئے، مالز کے نام نہیں پوچھنا میں بتا رہا ہوں، بڑے بڑے پیسہ آ گیا تھا۔ تو خیبر 170 مائلز کے اوپر تھا۔ اللہ کا رسول لشکر کو، اپنے لشکر کو لے کے خیبر پہنچا، وہ لوگ تھریٹ کر رہے تھے، وہاں سے لے کر پہنچے۔ امام علی اس وقت، میں پوری جنگ نہیں پڑھ رہا، امام علی مصلحتاً، اس لیے کہ امام کا ہر عمل اللہ کی مصلحت ہوتی،
کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جو اپنی مرضی سے امام کرتا. امام علی بیمار تھے, آنکھوں کا انفیکشن ہو گیا تھا, آج کی زبان میں بول رہا ہوں. تو امام مدینے میں تھے, یہ لوگ گئے. کیوں گئے؟ ایک ریزن یہ بھی تھا, ہمیشہ یہ بولتے ہیں یہ لوگ کہ ہمیشہ ہم کو موقع ہی نہیں ملتا, علی کو موقع ملتا. رسول نے کہا لیٹس ٹرائی, بڑے میدان میں چلو, معلوم ہوتا کہ کس کے تھرو جانا ہے. تو جتنی منافقین کی پرسنالٹیز تھی, میں بغیر نام لے کے پڑھ, جتنی پرسنالٹیز تھی, روز بھیجا جنگ لڑنے کے لیے. نام مرحب تو آتا بھی نہیں تھا باہر, کبھی بھی مرحب باہر نہیں آیا. ان لوگوں نے کیا کیا تھا, فورٹ کے اطراف میں ایک بہت بڑی خندق کھدوا دی تھی کہ دشمن فورٹ تک قلعے تک آئی نہیں. ان 10 میٹر 12 میٹر ایسی بریتھ میں اور پورے فورٹ کے اطراف پروٹیکشن کے لیے خندق کھدوا لی تھی, تو کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا. تو خندق کے ادھر ٹھہرتا تھا مسلمانوں کا لشکر. مرحب اندر سے صرف آواز نکالتا تھا, آواز سن کے بھاگ جاتے تھے, باہر چلے آتے. جب 40واں دن آیا, 39 ڈیز تک مسلمان ڈیفیٹ کھاتا رہا. اس رات میں آخری رات تھی, حجت کا ممر شارٹ کر رہا, اس کو بالکل شارٹ کر رہا. تو اس وقت رسول نے وہی آئی کہ میرے حبیب کل اس کو علم دو جس سے ہم راضی ہیں, جو ہم سے راضی ہے, جو آپ سے راضی ہے, آپ جس سے راضی, اور جو آپ کا ہونے والا وارث ہے, غدیر سے پہلے نہیں ملا سکتا. اب جب یہ کہا رسول نے, یہ نام نہیں لیا, رسول نے کہا کل علم میں اس کو دوں گا جو رجال ہوگا, مرد ہوگا. اب اس میں بھی بڑی بڑی باتیں کہ اب تک کون جا رہا تھا, پھر اگر کل مرد جا رہا تو اب تک کون تھا؟ رجال ہوگا, مرد ہوگا. وہ مجھ سے اور اللہ سے راضی ہوگا, اللہ اور میں اس سے راضی, وہ میرا وارث. بہت بڑی فضائل سنائے. جو کرارن وغیرہ فرارن ہوگا وہ آگے بڑھنے والا ہے, وہ پیچھے ہٹنے والا. تو رات بھر سارے مسلمان اس کو شاٹ کر رہا, رات بھر سارے مسلمان یہی کہہ کے خوش ہو رہے تھے کہ علی تو نہیں ہے, امپاسبل ہے. 170 مائلز, آج 170 مائلز کوئی چیز نہیں ہے. اس زمانے میں 8 دن بھی لگ جاتے تھے اتنا سفر طے کرنے کے لیے. علی تو آ ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے, وہ تو بیمار ہے. یا تم ہے رجال یا میں ہوں, نہیں, یا علم تم کو ملے گا یا مجھ کو ملے گا. مثال دے رہا میں, رات بھر مسلمانوں نے عبادت کی صرف علم کو اٹھانے کے لیے. ارے دوستوں کیا سمجھے, اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا, علم اٹھانا بدعت ہوتا تو اصحاب رسول دعا نہیں مانگتا, رات بھر دعا مانگی. اسلام میں رسول اللہ کی 23 برس کی 23 ایئرس کی لائف میں 2 راتیں ایسی تھی کہ مسلمانوں نے شبداری کی اور رات بھر عبادت کی. یہ ایک رات اور دوسری رات وہ جب کہا تھا کہ ستارہ اترے گا, تو بارہ اس کو میں شارٹ کر رہا, رات بھر عبادت کی کہ اللہ دے دے علم مجھے مل جائے اسے کہ میں رجال بن جاؤں. ارے کیا بول رہا ہے, میں تم سے راضی ہوتا, میں وارث رسول بنوں. رات بھر عبادت کی. صبح فجر کی نماز ہوئی, نماز فجر کے بعد اللہ کا رسول مصلی سے اٹھا, اٹھ کے چاروں طرف دیکھنے لگا, کہا اینا علی, کہا علی کہاں ہے. تو مسلمانوں نے کہا علی کہاں, علی تو خیر مدینہ ہے. تو اس وقت یہ پوری نعت علی نازل ہوئی کہ پکارو اس کو تو عجائبات کا مظہر ہے. مظہر العجائب, جو عجائبات کا, عجائبات کس کو بولتے, عجائبات, عجائب جمع ہے عجیب کی. ہم بولتے ہیں ارے عجیب واقعہ ہو گیا, عجیب کی جمع عجائبات. اور جو امپاسبل چیز کو پاسبل کرے, جب عجائبات بلند ہوتی جاتی, معراج تک جاتی, تو پھر وہ اس منزل تک پہنچتی کہ جہاں جا کر امام علی سمجھ میں آتا. عجائبات خدا بندی کا مظہر ہے میرا مولا. وہ پوری نازلی کہ پکارا ہوئی رسول اللہ کی زبان پہ یہ آواز آئی کہ یہ جملے آئے کہ یا علی, اے عجائبات خدا بندی کا مظہر,
جب پکارا تو مسلمانوں نے دیکھا سامنے گرد کا غبار اٹھا، گرد ہٹی تو دیکھا میرا مولا سامنے گھوڑے کے اوپر۔ امام علی آئے، اللہ کے رسول نے سینے سے لگایا، اپنا لعاب دہن لیا، علی کے آنکھوں پہ لگا۔ مولا تندرست، جوان، ہینڈسم۔ میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، حسن علی ایسا تھا، حسن علی ایسا تھا کہ اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا، بیوٹی کو پیدا کیا، تو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا۔ ایک حصہ ہم کو دیا، 9 حصے یوسف کو دیے، 10 کے 10 14 معصومین کو دے دیے۔ دشمن بھی، دشمن سے دشمن بھی ہوتا، علی کے چہرے پہ نگاہ نہیں ڈالتا، ایسا بات کرتا۔ یہ یاد رکھو، جلال خداوندی کے مظہر کا نام علی۔ کوئی معمول آئے، سینے سے لگایا، اس کے بعد کہا یا علی تم کو، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، یا علی تم خیبر کو جنگ کے لیے جانا ہے۔ 39 ڈیز سے ان لوگوں نے یہ حشر کیا اسلام کا کہ روز جاتے ہیں واپس آتے ہیں۔ علم دیا اور دے کے کہا میں آج علم اس کو دے رہا جس سے میں راضی ہوں، اللہ راضی ہے۔ یہ سند ہے امام علی کے لیے، اور یہ مجھ سے اور اللہ سے راضی ہے، یہ میرا وارث ہے۔ علم کو دیا، امام علی علم لے کے آگے بڑھے، پشت پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا کہ علی اللہ تم کو کامیابی دے۔ تو کہا یا رسول اللہ جنگ کو فتح کر کے آنا ہے؟ تو کہا یا علی جنگ کو فتح کر کے آنا ہے۔ بیٹھ گئے گھوڑے پہ، جب بیٹھ گئے بٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ پروردگار تیری راہ میں اس کو بھیج رہا کہ جو میری نصرت ہے، میرا بازو ہے، میرا بھائی ہے۔ علی کے ساتھ پورا چلے، میں اس کو بہت ختم کر رہا، پورا طرف چلے، میری 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہو گئی، پورا چلتے رہے مسلمان، پورا لشکر گئے اسی اسپاٹ پر امام علی پہنچے کہ جس اسپاٹ پر 39 ڈیز سے یہ لوگ جا رہے تھے۔ اب وہاں جا کر سب یہ سوچنے لگے کہ علی بھی تو وہی کریں گے، اندر سے آواز آئی کہ بھاگیں گے۔ علی بھی وہی ہے، سامنے اتنی بڑی سرنگ، اس کے بعد خلا۔ علی نے دیکھا مسلمانوں کو، سب بھاگ گئے، کہنے لگے یا علی اب جائیں گے کیسا؟ علی نے اپنے گھوڑے کو پیچھے کیا، اپنے گھوڑے کو پیچھے کیا، کتنے میٹر کیا وہ تو میں نہیں بول سکتا، پیچھے کیا۔ اگر پیچھے نہیں بھی کرتے تو یہ قوت پروردگار کا مظہر چلا جاتا۔ پیچھے کیا، پیچھے کر کے علی نے گھوڑے کو ایڑ دی۔ ایک سٹائل ہوتا گھوڑے کو چلانے کا، کس سٹائل سے چلانا، کیسے چلانا، کتنا اڑانا، کتنا تیز چلنا، یہ پیر سے ہوتا۔ علی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی، ایڑ کا دینا کا گھوڑا چلنے لگا۔ لٹرلی روایت کا جملہ ہے کہ فلائی کر رہا تھا، کرتے کرتے جب وہ سرنگ کے پاس پہنچا، وہ سرنگ کے پاس علی نے گھوڑے کو ایڑ دی تو گھوڑے نے ایسا لیپ لیا، لے کے سرنگ کو پاک کر لیا۔ پورا لشکر ادھر، علی ادھر، کہاں پہنچے؟ قلعے کے بعد، خیبر کے قلعے کے بعد پہنچے۔ خیبر کا جو دروازے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، وہ جو ایک دروازہ وہ سالڈ پتھر کا ہے، آج بھی اگر آپ چلے میرے ساتھ تو میں بتاؤں گا، ایک ہی دروازہ پڑا ہوا ہے وہ سالڈ، ایسا موٹا پتھر ہے جو بولتے کہ 40 آدمی کھولتے تھے اور 40 آدمی بند کرتے تھے، تو وہ سالڈ پتھر کا ایسا دروازہ تھا۔ قلعے کا جو فورٹ کا جو ڈور تھا، ڈور ایسا آدھا آدھا تھا، ادھر ایک آدھا ادھر ایک، ایسا آ کے بند ہوتا تھا۔ امپاسبل تھا کہ قلعے کا دروازہ کوئی کھولے، سیکیورٹی کے لیے تھا وہ، اور فوج کھڑی ہوئی رہتی اندر۔ مرحب کی بہن، اس کی روایت پڑھ رہا میں، مرحب کی سسٹر کی، وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ قلعے کی جو دیوار تھی اطراف کی، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اتنی بڑی دیوار تھی، اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر آیا اور علی دروازے کے بعد اکیلا کھڑا ہوا ہے، اتنی دور 100 میٹر دور مسلمانوں کا لشکر ہے، اور وہ بھی وہ لشکر ہے جو بھاگنے والا ہے، وہ لوگ ہے۔ امام علی دروازے کے پاس اکیلے کھڑے ہوئے، امام علی نے دروازے پہ بیٹھ کر، اچھا اس دروازے پہ کوئی لاک سسٹم نہیں تھا، 2 سوراخ تھے، ایسے بڑے بڑے سوراخ تھے،
اس میں سے وہ فوج دیکھتی تھی کہ باہر کون. وہ لوگ دیکھ رہے کہ آج ایک بندہ ادھر آ گیا, جا کے مرحب کو بولا تو اس نے پھر آواز نکالی. آواز نکالنے سے کوئی علی ہلے بھی نہیں. اس کو جا کے بولا کہ آج کوئی نیا آیا, کل والے اب تک جو آ رہے تھے وہ نہیں, کوئی نیا یہاں تک آ گیا. اس کے بعد علی نے کیا کیا, مرحب باہر نکلا, دروازہ فورٹ کا بند, فورٹ کا دروازہ کھلا. ایک روایت میں کہ حارث پہلے آیا, اس کے بعد مرحب آیا. مرحب جو آیا وہ کیسے آیا؟ مرحب کوئی اس زمانے میں جب جنگ لڑتے تو سر سے لے کر پیر تک لوہے میں رہتے تھے. سر پہ وہ ہیلمٹ ہوتی, زرہ ہوتی, توپ ہوتی, یہ پہن کے آتے تھے کہ کوئی جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے. جیسا بلٹ پروف آج کل جو جیکٹس ہوتے بلٹ پروف کے, اس زمانے میں بلٹ پروف نہیں ہوتے تھے, لوہے کے ہوتے. مرحب آیا بالکل ایسے سالڈ آیا. میں اس کو بہت شارٹ کر رہا. آیا, اس نے آ کے امام علی سے گفتگو کی. گفتگو کے دوران اس نے یہ کہا, عرب کا دستور ہے کہ جب جنگ میں کوئی جاتا تھا تو اپنا انٹروڈکشن کراتا, تعارف کراتا کہ میں کون ہوں. اس نے علی نے اپنا تعارف کرا بعد میں, پہلے مرحب نے کرا کہ میں مرحب ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, اتنی جگہ کو لڑا ہوں اور میں اتنا بہادر ہوں, میں اتنے. وہ صرف امپریشن بٹھانے کے لیے کہ سامنے والا وہیں مر جائے کہ یہ کتنا بہادر ہے. وہ اپنی پوری تعریف کرنے لگا. تعریف کر کے اپنے نام لینا شروع کی. یہ پہلی جنگ کہ امام علی نے اپنا نام علی نہیں کہا, اس لیے کہ امام جانتا ہے کہ کس کے سامنے کون سا جملہ بولنا. اور عجیب بات یہ ہے کہ مولا علی نے ہمیشہ اپنا انٹروڈکشن جب کروایا دشمن کے سامنے تو صرف یہ نہیں کہا کہ میں علی ابن علی ہوں, ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ انٹروڈکشن کروایا کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. باپ اگر ایسا ہو تو بیٹا کرائے نا, جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہو وہ کیا کرائے گا. میں بغیر نام لیے پڑھ رہا, اپنے الفاظ کا ذمہ دار, آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ تو امام علی نے یہاں علی نہیں کہا, یہاں حیدر کہا. کیوں کہا حیدر؟ آپ جانتے ہیں, یہاں پہ ایک میسج دینا ہے آپ کو. مرحب نے کہا, پھر کہا بولو کیا نام ہے. حیدر سنتے کہ وہ چونکا, کہا کیا نام ہے تمہارا؟ علی نے کہا حیدر ابن ابو طالب, ابو طالب کا بیٹا حیدر. پھر پوچھا کیا نام ہے؟ حیدر. بس اس کو کچھ چیز یاد آئی, وہ اپنے پیروں کو جو آگے بڑھ رہا تھا پلٹانا شروع کیا. کہا میں نہیں لڑتا تم سے. کیوں نہیں لڑتے؟ تو کہا اس لیے نہیں لڑتے کہ میری ماں نے منع کیا ہے. میری ماں نے بچپنے میں نے خواب دیکھا کہ میرے اوپر شیر حملہ کر رہا, تو میں نے ماں سے اٹھ کے خواب بیان کیا تو ماں نے کہا بیٹا تو بڑا ہو کے بڑا پہلوان بنے گا, لیکن کبھی حیدر نام بھی شخص سے لڑنا نہیں. کیوں؟ تو کہا وہ تیرا قاتل ہوگا, شیر ہوگا, تو میں تم سے نہیں لڑتا. اب یہاں بات روک کے ایک میسج دوں, یہ واقعہ تو آپ نے بچپنے سے سنا نا, کوئی نئی بات تو میں نے نہیں کی, بچپنے سے. میسج کیا ہے؟ کافر ہے ہمارا پولیس آفس میں یوز کرتا ہوگا. مرحب کافر ہے, مرحب اللہ کو نہیں مانتا, مرحب کو اسلام نہیں مان لو. کافر ہونے کے بعد بھی ماں کی بات پر کتنا عمل کر رہا, یہ میسج ہے. میں ویسی تقریر نہیں کرتا کہ سیدھا سیدھا تعریف کر کے چلا جاؤں. اطاعت والدین پوری ٹاپک ہے, پوری ٹاپک ہے. یوز کا دادا کہ ایٹ لیسٹ مرحب کی یہ بات دیکھو, کافر ہونے کے باوجود ماں کی بات اتنا اثر کر رہی کہ ماں نے کہا تھا نہیں کرنا, آج ماں بولتی ہے کرو, ہم نہیں کرتے. وہ لڑکا کبھی یا لڑکی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی, تم اپنی زندگی میں سکسیسفل نہیں بن سکتے جب تک اپنی ماں اور باپ کی بات نہیں سنو گے. پلیز, آج ہماری کمیونٹی کا سب سے بڑا پرابلم ہے پوری دنیا میں کہ اطاعت والدین ختم. ماں بولو بیٹا کرو, ہاں کریں گے, ہاں ٹھیک ہے. نو, ساری عبادتیں بیکار ہے, نماز
فرش اعضاء پہ آ رہے، تم نماز پڑھ رہے، تو اس نماز کو بتانے والی ماں، اطاعت بہت کیا کرو، جو ماں باپ کی اطاعت کرتا وہ کبھی ایسا نہیں رہتا، اللہ رزق کے دروازے کو کھول کے رکھتا۔ جو اطاعت نہیں کرے گا، ماں باپ کی بات نہیں سنے گا، وہ ہمیشہ رزق کے پرابلمس میں ہے۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ کسی کو دیکھ کے آپ بتا سکتے کہ یہ جنتی ہے، ہم کسی کو دیکھ کے بھاؤنگر میں بول سکتے کہ یہ جنت میں جائے گا، تو مسلمانوں نے کہا کہ جنت میں ایسا تھوڑی جائیں گے، مرنے کے بعد جائیں گے، تو رسول نے کہا نہیں، تم زندگی میں بول سکتے۔ کسی کو دیکھ کے تو ہر مسلمان نے کہا مولا بتائیے، تو رسول نے کہا کہ اس کی ماں اور باپ سے پوچھو، وہ راضی ہے۔ یہ نہیں کہا میں راضی ہوں، یہ نہیں کہا کہ اللہ راضی ہے، کہ اگر ماں باپ راضی ہے تو تم جنت میں جاؤ۔ اسلام یہ بولتا۔ دوبارہ مرحب پلٹا، فوراً جیسی پلٹا ہمارا فرینڈ آ گیا، سمجھے بات؟ جو مرحب کا بھی فرینڈ ہے، بھاؤنگر میں ہمارا بھی فرینڈ ہے، کلوزسٹ فرینڈ ہمارا، سب سے قریبی فرینڈ کون ہے؟ آپ سب مسکرا رہے، آپ جانتے اس کو نہیں جانتے؟ ماں باپ کی بات نہیں سنتے، ایمان کی بات نہیں سنتے، اس کی بات تو سنتے ہو، سمجھ گئے نا؟ کون فرینڈ؟ مسٹر شیطان، وہ آ گیا، اس نے آ کے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ، انگلش میں نہیں بولا، مرحب کو کہا واٹ آر یو ڈوئنگ، تم یو آر گوئنگ بیک، تم واپس جا رہے، عورتیں کیا بولے گی؟ کہا نہیں یہ حیدر ہے۔ ارے کیا وہی ہے؟ اس سے فوراً شیطان، کیا وہی حیدر ہے جس کی طرف تیری ماں نے کہا ہوگا؟ کوئی دوسرا حیدر ہوگا۔ پلٹ گیا، موت آئی، پلٹا۔ تو ایک اس نے جنگ ہوئی، وہ شارٹ کرا 2 منٹ میں جنگ ہوئی۔ پہلے عجیب بات یہ تھی کہ امام علی کبھی دشمن پہ حملہ کرتے، پہلے بولتے تھے تم حملہ کرو پھر میں کرو۔ یہ کمال ہے، یہ اللہ کے عدل کی بات ہے۔ اس نے حملہ کیا، علی روکتے رہے، جب میرے مولا نے ذوالفقار کو اٹھایا تو اس کے سر سے کاٹتے ہوئے نیچے تک آ گئے۔ عجیب بات یہاں یہ ہے کہ علی کا ایک سٹائل تھا لڑنے کا، سر سے مارتے تو بیچ میں سے 2 حصے کرتے، یہاں سے مارتے تو بالکل، اگر دونوں پارٹ کو لے کے جا کے ترازو میں رکھو تو بالکل برابر ہوتا۔ بتایا کہ عدل خدا بندی کا مظہر کیا ہوتا، 2 حصوں میں کیا، وہ شوق میں کبھی پڑھتا ہوں تو پورا خمسہ اس میں پڑھتا ہوں خالی جنگ کے اوپر۔ اب چھوڑو، حصہ کیا، اب ہنگامہ مچ گیا، اب امام علی آئے، بہت شارٹ کر، قلعے کے دروازے کے بعد پوری فوج اندر ہے، سب بھاگ گئے، مرحب مر گیا، اندر ہلچل مچ گئی کہ اب تو کچھ نہیں ہونے والا، مین ہمارا آدمی چلا گیا۔ علی نے اس سوراخ میں دروازے کو تو کیا، پہلے دروازے کو نہیں نکالا، علی پہنچے دروازے کے پاس، اپنے 2 انگلیاں کو وہ 2 سوراخ میں ڈالا، سالڈ پتھر کا راک ہے، سالڈ پتھر ہے، جا کے دیکھا سالڈ نیچے جمع ہوا، علی نے ایسا ہلانا شروع کیا، دروازے کو ایسا کھینچ آگے پیچھے کیا۔ مرحب کی بہن بولتی ہے کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جس زمین میں زلزلہ آ رہا، علی پوری دیوار چھوڑ کے دیوار ہلنے لگی، اس کے بعد علی نے ایسا ہلایا کہتی ہے کہ ہم منہ کے بعد دیوار سے نیچے گرے، ہلا کے 2 انگلیوں کو ہلا کے دروازے کو نیچے جو بنیاد کی فاؤنڈیشن تھا اس میں سے اٹھا دیا۔ یہی علی مسجد کوفہ میں بیٹھ کر سوکھی روٹی کو ہاتھ سے نہیں توڑ رہا، یہی علی مسجد کوفہ میں جب روٹی کو توڑتا ہے تو گھٹنے سے توڑتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا تھا یا علی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہاں خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا یا روٹی نہیں توڑ سکتے؟ کہا وہ اللہ کی قوت تھی، یہ میری قوت ہے۔ جب تلوار اپنی ذوالفقار پر چلائی تھی مرحب کے لیے تو روایت کا جملہ اب یاد ہوگا، حسن سے انبیاء کی روایت پڑھا اور تاریخ اسلام نجم الحسن کراوی نے یہ واقعے کو لکھا، اسی سے میں تقریر کو ختم کرا کہ علی کا کمال کیا تھا کہ جب ذوالفقار کو چڑھائی، مرحب کو مارتے ہوئے ذوالفقار جب زمین کے نیچے آئی تو زمین کے نیچے یہ ایک زمین نہیں، زمین کے نیچے 6 حصے ہیں۔ میری پوری ایک اسپیچ
تحقیق ہے ہسٹری آف اسلام، تاریخ اسلام، اٹلانٹا کا میرا پورا اشرا ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، دیکھ لو. اور بامبے میں گلستان میں بھی میں نے یہ اشرا پڑھا ڈفرنٹ ٹاپک پہ، ہسٹری آف اسلام کے اوپر، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں پڑھ کے بتاؤں گا کہ ہر نبی کے دور میں کس طرح علی نے مدد کی، کس طرح نبی کا زمانہ گزرا. آپ کو سننا یوٹیوب پہ سن لو ہسٹری آف اسلام کے ٹاپک پہ. تو علی یہ جملہ میں قصص الانبیاء اور تاریخ اسلام نجم الحسن کرامی اور حیات الخلوق میں علامہ مجلسی نے بھی شاید لکھا. تو علی نے ذوالفقار کو مارتے 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 زمین کے اوپر لے کر آیا. زمین کے 6 حصے، یہ زمین، اس کے نیچے، اس کے نیچے، اس کے نیچے، اس کے نیچے، ہر زمین کے حصے پر ملائکہ ہے، ہر زمین کے نیچے اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت کر رہی. اللہ نے کوئی چیز عبث نہیں بنائی. جیسے یہ ایک آسمان ہے، اس کے اوپر 6 آسمان ہے، ہر آسمان کا رنگ الگ، کوئی سفید سونے کا ہے، کوئی گولڈ کا ہے، کوئی پلیٹنم کا ہے، کوئی بلیک گولڈ کا ہے، کوئی زبرود کا ہے. وہ اس کی پوری ہسٹری میں نے بتائی ہے، میں آج نہیں بول رہا. ہر آسمان کے اوپر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے ملائکہ ہے جو اللہ کی تسبیح پڑھے. ملینز کی بلینز کی تعداد میں یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہر آسمان کا ایک نام ہے، زمین کے نیچے کے جو حصے ہے اس کا ایک ایک نام ہے، اور اللہ کی مخلوق وہاں پہ عبادت کر رہی. علی نے ذوالفقار کو چلاتے چلاتے جب نیچے کے حصے پہ آیا تو اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو کہ فوراً نیچے کا علی کے دربار کو روکو. جبرائیل نے اپنے پروں کو پھیلایا، اس کے اوپر آ کے ذوالفقار رکی. جب سنتے ذوالفقار رکی، بس آخری جملے میرے، ذوالفقار رکی، علی نے ذوالفقار کو اوپر کیا، مرحب 2 حصوں میں بدلا. جبرائیل زمین سے اٹھا، سیدھا رسول اللہ کے پاس آیا. اللہ کا رسول دور پہ ایک خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. آئے تو جبرائیل آئے، تاریخ اسلام کا جملہ بولا، میری طرف سے نہیں بولا. نجم الحسن کرامی نے بھی یہ جملوں کو لکھا. جبرائیل پہنچے، رسول کے بعد جب پہنچے تو خوش بھی بہت ہو رہے تھے. ہی واز ریئلی ہیپی، اور حیرت بھی کر رہے تھے، حیرت کر رہے تھے. تعجب کا جبرائیل جو سردار ملک ہے وہ تعجب کر رہا تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا. رسول نے پوچھا کہ یا جبرائیل تم خوش کیوں ہو اور تعجب کیوں کر رہے؟ تو کہا خوش اس لیے ہو کہ جب خیبر کو مرحب کو مارا، اسلام کو فتح کی، تو پورے آسمانوں میں ملائکہ آواز بلند کر رہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اسی لیے خوش ہوں. تعجب کیوں کر رہے؟ غور سے سنو، تعجب کیوں کر رہے؟ تب جبرائیل کا جملہ علامہ مجلسی نجم الحسن کرامی لکھتے ہیں کہ تعجب میں اس لیے کر رہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا قوم لوط، آپ جانتے ہیں قوم لوط قرآن کا پورا واقعہ، وہ گناہ کرنے سے کہا کہ قوم لوط کے 7 سٹیز تھے، 7 شہر تھے 7. ان شہروں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جبرائیل تم نیچے جاؤ اور پورے شہروں کو اپنے پروں پہ اٹھاؤ اور اٹھا کے بلند کرو. ان کا عذاب تھا یہ، پروں پہ اٹھا کے بلند کرو. تو جبرائیل نے کہا کہ میں نے 7 شہروں کو اٹھایا، زمین سے اٹھایا، اور میں نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ان کے رونے کی آواز اہل آسمان سن رہے تھے. رات بھر میں نے ان کو بلند کیا اور حکم الہی سے صبح میں پورے شہر کو زمین پہ پھینک دیا. وہ سارے کا سارے 7 سٹیز ختم ہو گئے. جبرائیل کہتا یا رسول اللہ 7 شہروں کو اٹھایا تھا پروں کے اوپر تو اتنا وزن نہیں تھا جو علی کے بعد کو روکنے میں لگا. بس ختم کر رہا ہوں دوستوں. اس کے بعد کہتا مجھے وہ تپش، وہ شدت محسوس نہیں ہوئی جو علی کے بعد کے روکنے پہ ہوئی. یہ ہے حکومت پروردگار. جبرائیل چلا گیا، امام علی نے قلعے کے دروازے کو کھڑا، اندر ہلچل مچ گئی. خیبر پورا مسلمان بھوکا فقیر دور بھرا ہوا کہنے لگا یا علی مان پلیز ڈو سم تھنگ فار اس. کیا بول رہا میں؟ کچھ کرے ہمارے لیے. بیچ میں ایک صورت، منہ میں پانی آ رہا کہ وہاں اتنا سونا کیسے لیں گے؟ علی کھڑے ہیں اکیلے، آ تو نہیں سکتے. صورت علی نے کیا کیا؟ بس آخری جملے، درے خیبر کو ایک دروازے کو علی آئے کہاں؟ وہ سرنگ کے پاس گھوڑے سے اترے، دروازے کو ایسا لیا، برج بنایا. برج سرنگ کے بیچ میں ایسے دروازے کو رکھا، برج بنایا، بنا کے کہا کہ آدھا کر. تو تیزی کے ساتھ گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا مسلمانوں کا لشکر ادھر سے ادھر آنے لگا لوٹنے کے لیے. ادھر کچھ وی آئی پی مسلم تھے. پلیز یار میں اپنی لینگویج میں بول رہا، سمجھو تم.
اپنے آپ کو بڑے اسمارٹ سمجھتے تھے، کہ اسمارٹ نہیں، اسمارٹ وہی ہوتا جو علی سے محبت کرتا، دشمن علی اسمارٹ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ سیرت دیکھا کہ علی دروازے پر لے کے کھڑے ہیں، اگر علی کے ہاتھ سے دروازہ چھوٹا تو سب ہم سورج میں مر جائیں گے۔ سیدھا ہے رسول اللہ کو، آخری جملے غور سے سنو، غور سے سنو۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آگے کہا یا رسول اللہ، عجیب غضب ہو گیا کہ فتح تو ہو گئی، علی کے ہاتھ میں خیبر کا دروازہ اور وہ بھی سرنگ کے نیچے ہے، اگر دروازہ ہاتھ سے چھوٹا، اتنا لشکر ادھر سے ادھر فرائی کر رہا، چھوٹ گیا تو سارے مسلمان مر جائیں گے، ہاتھ سے لشکر ہے، کیا کرے؟ رسول نے کہا تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے، علی کے پیروں کو دیکھو۔ دوستو ایک بات یاد رکھو، رسول کا یہ حکم واجب ہے یا سنت ہے؟ صرف واجب ہے یا سنت ہے؟ رسول نے یہ کہا کہ علی کے پیروں کو دیکھو، اگر چہرے کو دیکھنا تو عبادت ہے، رسول نے کہا پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کے پیر ہوا میں معلق تھے اور لشکر ادھر سے ادھر آ گیا، خیبر فتح ہوا۔ اور اللہ ہماری یہ خوشی شہزادے علی اصغر کے نام پہ اللہ ہمارے جشن کو قبول کر لے اور ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ شہزادے علی اصغر کا واسطہ جشن کرانے والی پوری انجمن کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے رزق میں برکت دے، اور جتنے لوگ جشن میں بیٹھے ہوئے اور دنیا بھر میں جتنے مولا حسین کے چاہنے والے، اللہ ان کے رزق میں برکت دے۔ جنت، سب مل کے آمین بولو، جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہے انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ اللہ ہم کو صحیح معنی میں شہزادے علی اصغر کا عزادار بنا دے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ جو بے اولاد ہے ان کو رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ اللہ ان کے اولاد نرینہ عطا فرما، اور جس کو تو نے اولاد ہم کو دی ہے اس اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہر بیمار کو، جتنے بیمار ہیں بہت شہزادے علی اصغر اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اور جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، اور پروردگار ہم سب کو عمرہ اور زیارات نصیب ہو انشاءاللہ، اور زیارت کو جائے تو زیارت بمعرفت کرے۔ ہمارے جشن کی قبولیت، یہ انجمن کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام کی رضا کے لیے شہزادے علی اصغر کے نام پہ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھو۔ چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔